پر میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے عائشہ میرے لیے سب سے مشکل ترین دن طائف کا دن تھا۔ طائف اصل میں 60 یا 70 کلومیٹر مکہ المکرمہ سے دور ایک خوبصورت مقام ہے، صحت افزا مقام ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کشمیر بہت خوبصورت اور ٹھنڈا علاقہ ہے، ایسے ہی مکہ المکرمہ سے قریب طائف ایک مقام ہے جہاں پر جو ہے وہ باغ ہے، کھیتیاں ہیں، پھل فروٹ، نہریں ہیں اور بہت خوبصورت سا علاقہ ہے۔ بلکہ وہاں جیسے ہمارے یہاں برف باری ہوتی ہے ویسے کسی خاص موسم میں وہاں بھی بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بلکہ مکے میں گرمی ہوتی ہے بہت شدید، لیکن تب بھی وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو مکے والوں نے بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی حضور کی شہزادیوں کو طلاق دی گئی، کبھی 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر حضور کو ان کے گھر والوں کے ساتھ قید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بہت تکلیفیں دی۔ تو حضور علیہ السلام نے چاہا جب مکے والے میری بات نہیں مانتے تو مکے سے قریب میں 60-70 کلومیٹر ایک مقام ہے طائف، وہاں چل کے ان کو سمجھاتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ جب میرے آقا وہاں پہنچے تو طائف کے سرداروں سے حضور نے کہا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ ان بدبختوں کا جواب یہ تھا اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا تو گویا کہ وہ کعبے کا غلاف خود ہی پھاڑ رہا ہے۔ اس طرح کی گندی باتیں کی۔ اور کسی بدبخت نے یہ بھی کہا کہ معاذ اللہ آپ ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا، استغفر اللہ۔ اس طرح کی بدبختیاں، گندی باتیں کی۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر وہ اتنا ہی کرتے تو اتنا بھی ظلم کوئی کم نہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک لڑکوں کا جلوس، اوباش لڑکوں کا جلوس رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا کہ چلاؤ، اور جو جملے چلانے کے لیے کہے اب میں اس کو نقل نہیں کرتا، میری ہمت نہیں ہے، اتنے گندے جملے انہوں نے حضور کے لیے کہے۔ جس کے قدموں کو چوم کر عقل و شعور پاتی ہے، اس رسول کو ان لوگوں نے تانا دیا، مجنون ہونے کا تانا دیا، حضور کو گالی دی، پیچھے سے چلاتے رہے۔ اللہ کے رسول اپنا سفر جاری رکھیں، اور وہ لوگ کہتے تھے نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ حضور جا رہے تھے، جانے بھی نہ دیا، 2 طرف سے قطار بنائی، پیچھے سے چلا رہے تھے اور آگے سے 2 طرف سے قطار بنائی۔ ذرا خیال میں لائے، تصور کریں، اور جس وقت تو فلم دیکھنے کو دل چاہے تھوڑا یہ تصور کرنا حضور کی محنت، جب من چاہے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکنے کے لیے تو یہ تصور کرنا، جب نرم نرم گدوں پہ نماز ترک کرنے کو دل چاہے تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا۔ کچھ والو، آج تمہاری بستی میں کوئی دین کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے تو تم بھی 2 قطار بنکا کر کے کھڑے ہوتے ہو، لیکن کوئی پھول نچھاور کر رہا ہوتا ہے، کوئی گلاب کی پنکھڑیاں ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے تمہارے اور میرے نبی اللہ کے دین کی دعوت لے کر طائف والوں کے پاس گئے تھے، پیچھے سے گالیاں دے کر کے چلا رہے تھے، اور آگے سے 2 قطار لگی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ وہ پتھر برساتے، دونوں طرف سے پتھر برساتے، یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب پتھر حضور کے جسم پہ پڑے کوئی بظاہر بچانے والا نہ تھا، کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا۔ حضور کسی کو ساتھ نہیں لے گئے تھے سوائے غلام کے، ایک غلام حضور کے ساتھ تھے، باقی کوئی نہ تھا۔ حضور کو جب ہر طرف سے پتھر ڈالے گئے پورا وجود لہو لہان ہو گیا، کپڑے خون میں لت پت ہو گئے، سر سے لے کے پیر تک خون ہی خون تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کی نالین خون سے بھر گئی، اور جب چلنے میں دقت ہوئی، یہ ایک سفر میرے آقا نے ام المومنین کو خود بیان کیا۔ ام المومنین نے پوچھا تھا سب سے سخت ترین دن کون سا ہے، تو طائف کا دن بتا کے حضور نے یہ بات خود بیان کی تھی ام المومنین سے کہ جب حضور علیہ السلام کی نالین شریف خون سے بھر گئی۔ آپ بتائیں نا خون کتنا نکلا ہوگا کہ نالین خون سے بھری ہوگی،
کتنا خون نکلا ہوگا کہ نالین خون سے بھری ہوگی. آج ہمارے پسینے نکلتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں ہم نے سب کی محنتوں کا خیال کیا، اپنے نبی کی محنت کا خیال کیا، ہم نے سب کی قربانیوں کو یاد رکھا، رسول اللہ کی قربانیوں کو کیا یاد رکھا، ہم نے سب کی قربانیوں کے حوالے سے قدر کرنے کی بات کی، رسول اللہ کی قربانیوں کو بلا دیا. میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جب چلنا نہ ہوا خون سے نالین بھر گئی، کپڑے لباس خون سے لت پت ہو گئے، حضور بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام بتقاضۂ بشریت جب بیٹھ گئے، اب حضور سے میں بظاہر حضور چلنا نہیں چاہتے تھے. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چلنے کی طاقت نہ نہیں، میرا مسلک پورا کی پورا ادب ہے، عشق و محبت ہے، تو لیکن اتنا ضرور کہوں گا جب چلنا نہ ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھ گئے. آقا نے فرمایا عائشہ جب میں چلنا نہ ہوا اور میں بیٹھ گیا تو دونوں ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا گیا، اور ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے پھر کھڑا کیا گیا، اور میری پنڈلیوں پر جو ہے پھر پتھر مارے گئے. پنڈلی پیر کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر ہڈی ہوتی ہے، ہڈی گوشت بہت کم ہوتا ہے، ہلکی سی چوٹ لگنے پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. آج بھی قیدوں کے اندر جیلوں میں جب مجرم جواب نہیں دیتا، سچی بات قبول نہیں کرتا، تو اس کی پنڈلیوں پہ مارا جاتا ہے، اس کے ناخن کھینچے جاتے ہیں. اللہ اکبر. رحمت للعالمین کا وہ وجود ناز جو پھولوں سے زیادہ نازک تھا، جو پنکھڑیوں سے زیادہ نکھت رکھتا تھا. اللہ اکبر. جب اس نازنین پنڈلیوں پر، نازک پنڈلیوں پہ پتھر برسائے گئے، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بیٹھتا تو مجھے اٹھا لیتے اور اٹھا کر کے پھر پتھر مارتے، میں بیٹھتا تو اٹھا لیتے پھر پتھر مارتے. آخر کار اس وادیوں سے جیسے تیسے نکلے. اللہ کے رسول ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے بیٹھ گئے. اب آپ مجھے بتائیں کوئی کسر چھوڑی؟ گستاخی بھی کی، گالی بھی دی، بے ادبی بھی کی، توہین بھی کی، مارا بھی، لہو لہان بھی کیا، خون بھی بہایا، سب کچھ کیا. آپ بتائیں کس میں اتنا ظرف ہے، کس میں اتنی برداشت ہے، کس میں اتنا حلم ہے؟ اور جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو آقا علیہ السلام نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی. بہت کم اٹھتی تھی نظر آسمان کی طرف، ہمیشہ جھکی رہتی تھی. میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. بہت کم نگاہ اٹھتی تھی، لیکن نگاہ اٹھی آسمان کی طرف تو دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اس بادل کے پاس میرے آقا نے جبریل کو دیکھا. جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا آپ کے اللہ نے دیکھا، آپ کے رب نے دیکھا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے آقا. اور اللہ نے پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے، اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آپ جو کہیں گے یہ فرشتہ کرے گا، آپ کی کیا مرضی ہے. پہاڑ کا فرشتہ سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو پیس دوں، اس میں سے ایک بندہ بھی زندہ نہ بچے، اس کو پیس دوں میں. آپ مجھے بتائیں جس کو اتنا اختیار دیا گیا ہو، اتنا اختیار کہ اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑ ملا کر کے ان کو پیس دیا جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہاڑ کے فرشتے کی یہ بات. اچھا پھر اللہ نے اختیار دیا ہے، بے اختیار نہیں ہے، اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور پھر رسول اللہ نے جب سنا کہ حکم ہے کہ آپ جو کہیں گے، اشارے ابرو پر اہل طائف کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ان کا وجود مٹ جائے گا زمین سے، وہ قصے پارینہ بن جائیں گے. لیکن میرے آقا نے جب جبریل اور پہاڑ کے فرشتے کی گفتگو سنی تو سرکار نے فرمایا میں بستیوں کو ویران کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کو تباہ برباد کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کو مٹانے کے لیے نہیں آیا. اللہ نے میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا.
اگر یہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی نسلیں ایمان لائے گی، ان کی نسلیں دین کو قبول کرے گی۔ میرے آقا نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، ان کے لیے بھی دعائے ضرر نہیں کی، ان کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی نسلیں انشاءاللہ ایمان لائے گی۔ پہاڑ کا فرشتہ جب یہ سنتا ہے تو سن کر کے جو فرشتے نے جو بات کہی وہ یہ سیرت میں آتا ہے، یا رسول اللہ واقعی آپ وہی ہیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، آپ تو مومنوں پر کمال مہربان ہے، لیکن یہاں تو کافروں کے لیے بھی آپ اس قدر رحم اور کرم کی بات فرما رہے ہیں۔ واقعی آپ رؤوف بھی ہے اور آپ رحیم بھی ہے۔ خود کی ذات کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ انداز تھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا کچھ اس کا ایک ہلکا سا حصہ بھی ہماری زندگیوں میں ہے؟ بتاؤ، ایک ہلکا سا حصہ۔ اگر کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے ٹکرا جائے، اگر کسی کے پیر پہ کسی کا پیر پڑ جائے، ہم کتنے چراغپا ہو جاتے۔ کوئی دھکا دے، دکھتا نہیں ہے نا؟ پہلا جملہ دکھتا نہیں، دھکے پر صرف اپنے رسول اتنے بلند، اور ذاتی معاملات میں انتقام کا معاملہ تھا ہی نہیں، حضور بے ضرر تھے۔